بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، سلسلہ وال پروگرام شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ پہلی دعوت پہ بات نہ بنی تو پھر دوسری ایک اور دعوت کی، اس پہ پھر بات پوری آپ نے فرمائی، لیکن ابو لہب نے آپ کی مخالفت کے لیے کمر کس لی، اور اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں ہر ممکن، تو آپ نے پھر کھلے عام تبلیغ شروع کر دی، اور آپ نے یہ فرمانا شروع کر دیا کہ اب مکہ والوں کے ساتھ، اہل عرب کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں وہ اب رسالت کے تسلیم، عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب وہ جو پرانی قبائلی عصبیت اور علاقائی جو تعلقات تھے ان کی کوئی نوعیت نہیں ہوگی۔ اسی دوران میں سورہ الحجر کی یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو پورا کریں اور مشرکین سے اعراض کر لیں، مشرکین سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں، شرک کرنے والوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی نزول کے بعد بتوں کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بت تم نے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ کسی سفارش کے قابل نہیں، یہ تمہاری اللہ تک کوئی پہنچ نہیں کراتے، یہ کسی بھی قسم کی سفارش نہیں کر سکتے، اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور بیچ کا جو راستہ اور واسطہ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے اور دلائل سے واضح کرتے کہ جو بھی شخص ان کو پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ مکہ کے لوگ ایسی آواز کو سن کر ایک دم برانگیختہ ہو گئے، ان کو جیسے ایک بم گرتا ہے کسی آبادی میں، کہ یہ صدیوں سے وہ پوج رہے تھے، اور ان کے آبا و اجداد بھی ظاہر ہے وہ مختلف جو 360 قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، کسی کو بارش کے لیے، کسی کو مقدمے کی کامیابی کے لیے، اور کسی کو اولاد کے لیے، کسی کو روزی کے لیے، اور کسی کو سفر کے لیے۔ تو ہر ایک کام کے لیے انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے کہہ دیا کہ یہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، جسٹ مٹی کی مورتیں ہیں، اور صرف اللہ ہی آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے ایک بجلی کے کڑاکے جیسے بجلی گرجتی ہے، آسمانی بجلی گرتی ہے، اس طرح کی تھی، اور قریش جو تھے وہ اس پر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اگر ہم نے اللہ کو ماننا اکیلا شروع کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، اور عقیدہ آخرت جس کے وہ منکر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں ہی سارا کچھ ہو جانا ہے اور مرنے کے بعد اس کا کوئی حساب نہیں ہونا، تو اس عقیدہ آخرت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس طرح تو ہم اپنے جو نوکر رکھے ہوئے ہیں، جو غلام ہیں، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو عورتوں کو اور لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا، تو اس سے تو ان کی آزادی ختم ہو جائے گی، اپنی مرضی کا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ان کو جب یہ یقین ہونے چلا کہ ان کی آزادی چھیننے جا رہی ہے، اور جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے غلام ہو جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر زندگی بالکل جی ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنی مشاورتیں شروع کر دیں اور اپنی شورائیں منعقد کرنا شروع کر دیں کہ کسی طرح یہ ان سے جان چھڑائی جائے۔ کافی انہوں نے جو جتنے بھی مکہ کے ذہین ترین لوگ تھے انہوں نے اپنی میٹنگیں کیں، اور انہوں نے آخر یہ طے کیا کہ ہم سارے حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اور انہوں نے بھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا، اور ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ تو وہ سارے جو تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس بڑے بڑے سردار آئے، اور حضرت ابو طالب سے انہوں نے یہی اپنی ساری بات رکھی کہ دیکھیں آپ کا جو بھتیجا ہے یہ یعنی بات سے بات نکالی
کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے اور ہمارے اس وجہ سے تو ہمارا جو آبا و اجداد کا دین ہے اس کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے بڑوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہمارے بڑے یہ کہتا ہے کہ تمہارے بڑے بھی گمراہی پر تھے گویا کہ، تو یہ تو ہمارے خلاف چل پڑا ہے، تو آپ اس کو روکیں۔ حضرت ابو طالب نے ان سے بڑی نرمی سے اور رازدارانہ بات کہی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مزید اپنی دعوت کو انہوں نے جاری رکھا۔ آخرکار یہ سارے لوگ انہوں نے اپنی جو کفار تھے انہوں نے اپنی میٹنگیں جاری رکھیں، اور ایک دن انہوں نے ایک جو مکہ کی جو فوج کا سپہ سالار تھا، جس کی جیسے مکہ یعنی عرب والے جب بھی لڑتے تھے تو سپہ سالاری اس خاندان کو آتی تھی، تو اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اس کے گھر میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ہم جو ابھی حج کا موسم آ رہا ہے اور دور دراز سے عرب کے لوگ جو ہیں یہاں پہ حج کرنے آئیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ تو لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یوں اس پہ کوئی نہ کوئی ہمیں لیبل لگانا چاہیے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو کوئی، تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیے۔ ایک کسی نے کہا کہ ہمیں ان کو کہنا چاہیے جو بھی لوگ حج کرنے آئیں کہ یہ کاہن ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان میں کاہن والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کاہنوں والی گنگناہٹ ہے اور نہ ان جیسی قافیہ گوئی ہے، یہ تو ایک سمپل اور سادہ انسان ہے اور جس کی زندگی ہمارے درمیان گزری ہے، لوگ ہماری اس بات کا یقین نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، تو اس نے ولید نے کہا کہ اس میں تو کوئی پاگلوں والی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بڑی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور بات سمجھاتا ہے۔ آخرکار ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ اس کے جادو سے جس کو بھی یہ دعوت دیتا ہے وہ گھر جو ہے وہ گمراہی کی طرف، میاں بیوی کی لڑائی شروع کرا دیتا ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی شروع کرا دیتا ہے، باپ بیٹے کی لڑائی شروع کرا دیتا ہے، سگے بھائیوں کو آپس میں توڑ دیتا ہے، خاندانوں کو یہ لڑا رہا ہے، خاندانوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ ہوں گے وہ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا دین جو ہے وہ باطل ہے اور یہ خاندانوں کی بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح جب حج کا موسم پھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضابطہ جو بھی جہاں جہاں میلے لگے ہوئے تھے وہاں پہ جاتے اور ان کو سمجھاتے اور تمام جو قبائل تھے ان کو دعوت دیتے، لیکن آپ کے پیچھے ابو لہب جو تھا وہ ساتھ ساتھ لگا رہتا اور یہ کہتا کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ مانو، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ مانو۔ بہرحال ابو لہب نے اپنا کام کیا، باقی سرداروں نے قریش کے جو کافر تھے انہوں نے اپنا کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اور اس طرح آپ کی دعوت جو تھی وہ مختلف لوگوں تک پہنچ گئی، بہرحال عرب کے تمام لوگوں تک پہنچ گئی کہ کوئی ایک نبی ہے اور اس کی یہ دعوت ہے۔ ولید بن مغیرہ جو تھا جس نے اپنے ہاں یہ بیٹھک سجائی اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ کس طریقے سے ہم اس کی دعوت کو روک سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت سورۃ المدثر میں یہ نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تھی اور اس سے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ جو تھے وہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بھی بیٹھ گئے اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی ان کو بتاتے رہے کہ آپ نے اس شخص کی بات نہیں ماننی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پیغام تھا وہ تمام عرب تک پہنچایا۔ پھر یہاں سے اب محاذ آرائی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر تک بھی منتقل ہونا شروع ہوئی، اور اس محاذ آرائی میں آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔